الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ذلك لم يكن بإذن تعالى ہم اپنے تفہیمات قرآن حدیث کے کورس میں 28ویں مرحلے میں داخل ہو چکے. مکہ المکرمہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کرنی صرف تعارفی حوالہ سے. قرآن مجید قرآن رشید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں مکہ المکرمہ کا ایک نام ملتا ہے ام القرآ. ام القرآ قاف بڑا جو ہے سورہ انعام کے اندر اللہ العالمین نے 7ویں پارے میں اس کو ذکر فرمایا ہے. ام القرآ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظی معنی جو ہے ام القرآ کا وہ ہے شہروں کی ماں، بستیوں کی ماں، آبادیوں کی ماں. اصل جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اصل کو کہتے ہیں. ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کی اصل ہوتی ہے. اب مکہ المکرمہ کو جو ام القرآ کہا جاتا ہے اس کی نسبتوں میں جو پہلی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، یعنی آپ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کو ام القرآ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام روئے زمین کو مکہ المکرمہ سے نکال کر بنایا گیا ہے. مکہ المکرمہ سے تمام روئے زمین کو رب العالمین نے نکالا ہے اور پھر تمام روئے زمین کو فرش بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت ابو بکر اسم آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ام القرآ کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مکہ المکرمہ جو ہے تمام روئے زمین سے پہلے یہ آباد ہونے والا شہر ہے. تمام روئے زمین میں سب سے پہلے آباد ہونے والا شہر جو ہے یہ مکہ المکرمہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآ کہا جاتا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت ہمارے اس دور کے عظیم مفسر، عظیم محقق، حال ہی میں تقریباً 1.25 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے، حضرت علامہ شیخ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام کیا اس بندے نے. حکومت پاکستان نے ان کو 17 امتیاز بھی دیا. آپ یہاں فرماتے ہیں کہ ام القرآ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح بچے پریشان ہو کر اپنی ماں کے ارد گرد حالہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، کہا پوری روئے زمین کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا جب پریشان ہوتا ہے تو وہ ذی الحج کے دنوں میں مکہ المکرمہ میں چلا جاتا ہے اور کعبہ کے ارد گرد اپنی شکایات، تکالیف، مشکلات ایسے ہی سناتا ہے جیسے بچے اپنی ماں کو اپنی شکایات سناتے ہیں. بڑی خوبصورت چیز ہے. کہتے ہیں اس لیے بھی اس کو ام القرآ کہا جا سکتا ہے. اور ایک اور آخر وجہ جو میں اس کی عرض کر سکتا ہوں آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو سب سے پہلے گھر صحیح معنوں میں آباد ہوا ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے، جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں. اور اسی کے بارے میں اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم ہیں پاسباں اس کے، وہ ہے پاسباں ہمارا. کہ ہم کعبہ کی عظمتوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں اور کعبہ
ہماری عزتوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جتنے مرضی پڑھے لکھے ہو جائیں، جتنے مرضی بندہ نوٹ ہو جائے کسی بھی حوالہ سے، لیکن صحیح شرف اور صحیح عزت جو ہے وہ تبھی ملتی ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسی لیے کعبہ ہمیں عزتیں عطا کرتا ہے۔ ایک اور اس حوالے سے ایک نکتہ ذہن میں رکھ لیجئے، آپ سے زندگی میں کبھی بھی کوئی شخص پوچھ سکتا ہے کہ آپ فتح مکہ کی بات کرتے ہیں، فتح مکہ کی بات کرتے ہیں مسلمان، تو مکہ جو تھا یہ صلح سے حاصل ہوا تھا یا جنگ سے حاصل ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو وہ جنگ سے حاصل ہوا تھا یا صلح سے؟ تو ان در احناف، ہمارے فقہاء احناف کے نزدیک مکہ جو تھا وہ جنگ سے حاصل ہوا تھا، اور شوافی کے نزدیک جو ہے، امام شافعی اور ان کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کے نزدیک صلح سے ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لا رہے تھے تو آئے آپ لباس جنگ میں تھے۔ آپ نے حنفی ہونے کے حوالے سے یہ صرف ایک دلیل ذہن میں رکھنی ہے کہ لباس جنگ میں تشریف لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے معتبر روایات کے تناظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب قریب آئے تو اس وقت آپ نے اپنے سر اکبر کے اوپر خود پہنا ہوا تھا، خود ایک ایسا وہ اسلحہ کی ایک قسم ہے جو آپ کے سر کو دوسرے کے وار سے بچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ترکیب کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ پہنا ہوا تھا، لیکن جب دیکھا کہ وہ جتنے پہلے اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارنے والے تھے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے تھے، ابو جہل تو پہلے ہی 2 ہجری میں واسطے جنم ہو چکا تھا، اور پتہ چلا کہ وہ ابو سفیان جیسے بندے بھی جو ہیں وہ بھی اب آج پہلے سازشوں میں بڑے شریک ہوتے تھے، بعد میں اسلام لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت انہوں نے بھی اپنا سر جھکا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خود کو اتار کر آپ نے سیاہ امامہ جو تھا وہ اپنے سر انور پر باندھا تھا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امامہ شریف کے حوالے سے سب سے معتبر ثبوت ہے دیگر رنگوں کا بھی، 7 رنگوں کا تقریباً کم بیش ثبوت ملتا ہے، لیکن سب سے معتبر جو روایات ہیں وہ یا سفید رنگ کے امامہ شریف کے حوالے سے ہیں یا سیاہ رنگ کے امامہ شریف کے، ان کی فوقیت ہے اور ان کے تناظر میں بعد میں ساری روایات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ میں تشریف لے آئے، اور آج بھی امت میں وہ بات ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے مدینہ افضل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ معاملات پتہ کیا ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شہر ہو وہ افضل تب ہی ہوا ہے جب اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی ہے، اور آپ قرآن کریم کی آیت کو دلیل بناتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب ہمیں اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال کیا اس پہ، آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں پر حضور ہوتے ہیں وہی جگہ افضل ہوتی ہے، وہی چیز افضل ہوتی ہے، اور یہ شیخ سعیدی علیہ رحمہ نے آگے اس کی تفریح کو بڑھایا، اور شیخ سعیدی فرماتے ہیں کہ حضور جب مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ افضل تھا، یہ مطلب حضور جب بدر میں تشریف لے گئے تو بدر جو تھا وہ سب سے افضل ہو گیا، حضور جب غار حرا میں تشریف لے گئے تو وہ غار حرا سب سے افضل ہو گیا، حضور غار ثور میں تشریف لے گئے تو وہ غار ثور سب سے افضل ہو گیا، حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ مبارک کے اوپر اپنا سر انور رکھا تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا۔ میرے حبیب کی کیا حکمتیں ہیں، دنیا والوں کو بتا دیا سب کچھ، آج ویسے ہی صرف نظر کر جائیں تو بات الگ الگ ہے، لوگ توڑنے کی بات کرتے ہیں، لوگ الگ الگ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے حبیب نے ایک دفعہ ابو بکر کے شاموں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر بتا دیا کہ اس وقت ابو بکر جیسا کوئی نہیں،
دوسرے مقام پر علی کی گود میں سر رکھ کر بتا دیا کہ اس وقت علی جیسا کوئی نہیں. دونوں صحابہ کو یہ شرف حاصل ہوا. میں کہتا ہوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے باری جائیں، ہر بات میں حکمت دے دی. پتا تھا کہ شاید لوگ ان کو آپس میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. میں جب کہ دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ نسبت میری ذات کی وجہ سے افضل ہوتی ہے. یہاں تک کہ شیخ سیدی فرماتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ ہوتے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو گھر تھا اس کو سب سے افضل قرار دیا گیا اور واضح طور پر فرما دیا ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. کہا میرے گھر اور میری مسجد کے درمیان یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اور شیخ سیدی اس میں مزید تفصیل اٹھاتے ہیں اور اس میں تو حد کر دی. شیخ سیدی فرماتے ہیں کہ مکہ کی افضلیت جتنی بھی ہوئی ہے وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آپ اس میں دلیل بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے. آپ کو سورہ النساء کی آیت نمبر 65 نمبر آیت اس کے دو جملے یہ بات سمجھا دیتے ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. حبیب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، حبیب مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم. وہ رب تو کعبہ کا بھی رب ہے، وہ رب تو زمین کا بھی رب ہے، وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ حیوانات کا بھی رب ہے، وہ انسانوں کا بھی رب ہے، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا رب ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں کے رب ہونے کی قسم، فلاں کے رب ہونے کی قسم. کہا حبیب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ کوئی پابندی تھوڑی لگا سکتے ہیں کہ اللہ جی آپ اس کی قسم اٹھائیے اس کی قسم نہ اٹھائیے. فرمایا جس کے ساتھ نسبت دنیا والے سمجھیں گے کہ یہ افضل ہے ہم اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اور اسی بات پہ تو شیخ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وہ بات بڑی مشکل سے عقل کے ترازو پر پوری اترتی ہے، لیکن عشق کے ترازو میں اس بات کو تولا جائے گا تو میں کہتا ہوں اس بات کا وزن دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا. شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں تو رب کی عبادت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کے رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دیکھا جائے ساری چیزوں کو آپ اکٹھی کر لیجئے تو بات تو یہ سامنے آتی ہے نا کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت توحید دی تو ہم پلیتی سے پاکی میں آ گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری تمام نسبتیں جو ہیں وہ حضور سے شروع ہوتی ہیں اور حضور پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے سیدی حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو یہاں سے ہو وہیں سے ہو جو یہاں نہیں تم وہاں نہیں. کہا کہ یہی معاملہ یہی بارگاہ ہے جس سے مکہ کی فضیلت بھی ہمیں ملتی ہے. عزیزان گرامی کہتے ہیں مکہ کی بات کر رہے ہیں تو مکہ تو یہ وہی تھا، گھر تو اللہ کا یہ تھا، لیکن اس میں 365 بت بھی پڑے ہوئے تھے. 365 بت پڑے ہوئے تھے. اس کا ننگے ہو کر لوگ طواف کیا کرتے تھے. بارش کا بت علیحدہ ہوتا تھا، رزق کا بت علیحدہ ہوتا تھا، مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا بت علیحدہ ہوتا تھا، اولاد دینے والا بت علیحدہ ہوتا تھا. 365 سال کے دن ہوتے ہیں، ہر دن کی نسبت سے ایک ایک بت وہاں پر رکھا ہوا تھا. لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر ناز انداز بڑا پیارا تھا. ساتھ علی تھے اور نبی تھے اور بتوں کو توڑ توڑ کر نیچے گرایا جا رہا تھا. بتوں کے وجود تک بت نجس ہیں، بت ناپاک ہیں، اللہ کا شریک ان کو بنایا گیا. اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. بتوں کی وجہ سے مشرک پلید ہے، ناپاک ہے. جس کی وجہ سے کوئی ناپاک ہوتا ہے اس کی اپنی پلیدی کتنی بڑی ہوگی. اس کی پلیدی سے اگر رب کعبہ کو بھی کسی نے پاک کیا ہے تو میرے نبی نے پاک کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کعبہ کی نسبتیں بھی میرے نبی کی ذات کی وجہ سے.
مدینہ کی فضیلتیں بھی میرے حضور کی ذات کی وجہ سے، حضور کے ہو جائیے ساری دنیا آپ کی ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کامل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا